السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث۔ آج کا ٹاپک ہے سحر۔ لغت میں سحر دھوکہ دینے کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سحر ایسے منتر کو کہا جاتا ہے جسے بول کر یا لکھ کر یا اس کا عمل کر کے کسی کے بدن یا دل یا عقل کو متاثر کیا جائے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نظر بندی اور شعبدہ بازی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شاطر اور عیار انسان ہاتھ کی صفائی اور چالاکی سے ایسا کام کر جاتا ہے جسے سمجھنے یا دیکھنے سے عام لوگوں کی عقل اور نظر قاصر رہتی ہیں۔ مسمریم ذہن کے ماہرین اپنے معمول کے دماغ پر جو اثر ڈالتے ہیں وہ بھی اسی قسم میں شامل ہے۔ سورہ اعراف میں ساحر ان مصر کے بارے میں ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ سورہ طٰ میں ہے، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ گویا ساحروں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھی وہ حقیقت میں نہ تو سانپ بنی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی حرکت کی تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت خیالیہ ان کے عمل سے متاثر ہو کر ان کو حرکت کرنے اور دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی تھی۔ دوسری قسم اس نظر بندی کی ہے جس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور مختلف عملیات کے ذریعے ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کی تیسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں جادوگروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کے زور پر کنی چیزیں کی حقیقت ہی کو بدل سکتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو گدھا بنا سکتے ہیں، لیکن محقق اور ماہر علماء کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان 3 قسموں سے قطع نظر عرف عام میں ایسے عملیات کو جادو کہا جاتا ہے جن میں شریعت سے ہٹ کر شیاطین کی مدد سے کسی پر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ شیاطین کی مدد حاصل کرنے کے لیے جادوگر شرعی حدود اور احکام پامال کر جاتے ہیں، نجاست اور غلاظت میں ملوث رہتے ہیں، نیکی اور بدی، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا امتیاز اٹھا دیتے ہیں، ضرورت پڑے تو غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرستش بھی کرتے ہیں، معصوم بچوں تک کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔ سحر اور جادو کی تعلیم و تعلم کے ذرائع میں پائی جانے والی خرابیوں کے علاوہ ان مقاصد میں بے پناہ مفاسد پائے جاتے ہیں جن مقصد کے لیے اس سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملے ہوئے دلوں کو توڑنے، الفت و محبت کو نفرت اور عداوت میں بدلنے، بسے بسائے گھروں کو اجاڑنے، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنے اور مخالفین کو مالی، جانی اور بدنی نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے۔ سحر میں پائے جانے والی اعتقادی اور عملی خرابیوں کی وجہ سے اس کے سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کو حرام کہا گیا ہے، بلکہ اس کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ متعدد حدیث میں سحر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، سحر اور جادو۔ جس انسان کے قتل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود خوری، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی مومن خواتین پر تہمت لگانا۔ بخاری اور مسلم ہی میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نجومی یا جادوگر یا کاہن کی لغویات پر یقین رکھتے ہوئے ان کے پاس گیا، اس نے اس کلام کے ساتھ کفر کیا
جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے علم نجوم سیکھا اس نے سحر ہی کا ایک شعبہ سیکھا ہے، اب اس کی مرضی ہے، وہ جتنا سیکھنا چاہتا ہے سیکھ لے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر میں بڑے عجائب پائے جاتے ہیں، چنانکہ اس میں مہارت کا مدار کفریہ اور شیطانی اعمال پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص کفر و شرک، نجاست و خباثت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے رسول اور اہل ایمان کی دشمنی میں جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا سحر اتنا ہی زیادہ قوی اور مؤثر ہوتا ہے۔ چنانچہ بت پرستوں کا سحر اہل کتاب کے سحر سے اور یہود کا سحر مدیان اسلام کے سحر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کیا تھا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں بڑی جامع و مختصر بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، ساحر سے خیر کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ سحر کو اسباب خیر میں استعمال کر سکتا ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص اور اہل علم کے اقوال کا مطالعہ کے بعد اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا کہ سحر کفر و شرک اور حرام ہے۔ اس کی تعلیم و تعلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کا سبب ہے، اس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ لیکن ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بے شمار مسلمان خصوصاً خواتین ساحروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے عملیات کرواتے ہیں، ان کی تاثیر پر یقین رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے کہنے پر انسانی خون بہاتے ہیں اور ہر ناجائز عمل کرتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر عزت و آبرو، ایمان و دین اور مال و متاع لٹاتے ہیں۔ اپنے شہر کی دیواروں اور اخباروں پر ایک اچٹنی سے نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بنگالی بابا اور تارا مسیح جیسے جادوگروں کا جادو مسلمانوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ان سطور کے مطالعہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات و خواتین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مخالفین اور حاسد اگر ہم پر جادو کریں تو اس سے بچاؤ اور دفاع کے لیے کیا کیا جائے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں درج ذیل تجاویز پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پناہ دے دے اس سے کوئی بھی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ متعوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد اس سلسلے میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امور و نہائی کی حفاظت، جو شخص ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل اور اعتماد رب تعالیٰ کو توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چوتھا، گناہوں سے سچی توبہ، کیونکہ بہت سی مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ پانچواں، صدقہ اور احسان، مصائب، پریشانیوں، سحر اور حسد کے اثرات کے خاتمے میں صدقہ اور احسان بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ چھٹا، قرآن کریم کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کے درد کی کثرت۔ ساتواں، ان جائز دعودوں، تدبیروں اور طریقوں کا استعمال جو مستند اتباع اور اہل علم تجویز کریں۔